नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो आज के इस प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल डेवलप कर रही है उस पर बात करना चाहते हैं, तफसील से बात करना चाहते हैं कि चीन हिंदुस्तान को किस किस्म का सबक सिखाना चाहता है, क्यों सिखाना चाहता है और इसकी इस खत्ते पे किस किस्म की इम्प्लिकेशंस होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर कम अज़ कम ये समझते हैं कि खत्ते का रीजनल स्ट्रेटिजिक लैंडस्केप जो है वो बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम हिंदुस्तान और चीन की तरफ चलें, अब से चंद घंटे पहले जो एक अजीबो गरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है दाखिली सियासत में, जहां PMLN और हुक्मरान जमात PTI एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले करते नज़र आते हैं, उस पर हमें बात करनी है। याद दिलाऊंगा कि कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसी प्रोग्राम में 92 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में एक उनका इंटरव्यू था जिस पे बात हुई शुगर के कमीशन के हवाले से जो बिठाया हुकूमत ने, और उस पर उन्होंने जो कमेंट किया, लगता है उस कमेंट की वजह से हुकूमत जो है उससे शदीद रद्द अमल किया है। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कमेंट सुन लें। एक्सपोर्ट की इजाज़त सही थी या गलत थी? एक्सपोर्ट की इजाज़त अगर सही थी तो चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी सब्सिडी की, क्योंकि रुपये डिवैल्यू कर चुका था और एक्सपोर्ट सब्सिडी के बगैर मुमकिन थी। आपने पंजाब गवर्नमेंट ने फिर भी 2.5 अरब की सब्सिडी दे दी। मैं इनके सामने पेश हुआ था, आपने इशू उठाया था? जी, मैंने ये सब बातें उनको बताई हैं। ठीक, लेकिन उनको शायद ये बात समझना नहीं थी। आज भी ये 3 हकाइक हैं। आपका काम है चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी की कीमत एक बुनियादी फैसले से बढ़ी कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। अच्छा, नाज़रीन आपको याद करवाऊंगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ जो डिस्कशन मेरी थी वो कोई शुगर कमीशन के हवाले से नहीं थी। ये दरमियान में एक डिस्कशन आई जिसमें उनका ये कमेंट सामने आया, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। अब से चंद घंटे पहले शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर कर डाली और उनका क्या कहना था वो भी मैं सुन। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। PMLN की गवर्नमेंट ने 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस कमीशन को लेके आपको याद होगा कि एक वो टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे। उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कमीशन लिख रहा है कि तमाम चीज़ें फ़र्जी थी, 20 अरब रुपए की सब्सिडी रेवड़ियों की तरह बांट दी गई और कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा जवाब ना दे सके जो ये मुतमिन कर सके कि ये किस तरह से आपने दे दिया। नाज़रीन, PMLN नीचे बैठने वाली नहीं थी। शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही हुई थी कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे नुमाबार हुई और उन्होंने हुक्मरान जमात PTI, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब पे ताबड़तोड़ हमले किए। एक छोटा सा टुकड़ा सुन लें। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस टॉक करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फ़ैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई उसने उनको मुजरिम करार दिया है, क्योंकि काबीना को चेयर वज़ीर आज़म करता है और उनके फैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट मामले खसूसी बराए सियासी पॉलिटिकल अफेयर्स जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मोहम्मद शहबाज गिल मेरे साथ हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि आपकी हुकूमत ने इतना शदीद रद्द अमल किया? सियासत में बातें तो होती रहती हैं, ये कोई प्रेस टॉक उनकी नहीं थी, ये तो एक प्रोग्राम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी का कमेंट था। क्या वजह है कि शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली इस पर? जी शुक्रिया मोईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोईद, देखिए ये कोई हमने ऑफ द कफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये एक रिपोर्ट आई हुई है। सबसे पहले जब ये इंक्वायरी हुई तो यही कहा गया सबकी तरफ से कि ये इंक्वायरी नहीं होगी। हुई तो कहा ये दबा ली जाएगी, दबाई तो रिपोर्ट आई, कहा जी लीक की गई है। बाद में वो बताया कि फलां जर्नलिस्ट को शहजाद अकबर साहब ने बताया कि मैंने खुद दी थी और वो जर्नलिस्ट भी माने। तो फिर कहा अच्छा लीक नहीं हुई तो अब कमीशन बना, वो नहीं होगा। कमीशन ने भी अपना काम कर दिया, अब इसकी रिपोर्ट डिले कर दी जाएगी। डिले भी नहीं हुई, अब दबा ली जाएगी। दबाई भी नहीं, आ गई है। अब आने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका एनालिसिस होता है। मसलन इनका एनालिसिस जो कल आपके प्रोग्राम में इन्होंने किया कि चीनी की कीमत एक्सपोर्ट करने से बढ़ी है तो ये जिम्मेदार है। देखिए, चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी 1.1 मिलियन मेट्रिक टन और एक्सपोर्ट हुई तो 7.5 लाख।
7.5 लाख एक्सपोर्ट होने के बाद भी या 1.1 भी एक्सपोर्ट होती तब भी चीनी सरप्लस मुल्क में पड़ी हुई थी। तो सवाल है फिर कि चीनी की कीमत बढ़ी कैसे? वैसे ही बढ़ी जैसे इनके जमानों में 120, 130, 140 रुपए तक भी बढ़ी थी। और वो कैसे बढ़ती थी? ये इन्होंने कार्टल बनाया हुआ था, शरीफ फैमिली ही इसकी मौजूद थी। कार्टल क्या करता था, जो रिपोर्ट ने बताया कि 1 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप गलत कैलकुलेट करें तो आप 5.5 अरब, तकरीबन 5.4 अरब रुपए का फायदा होता है शुगर मिल को। तो ये तकरीबन अगर आप गौर करें तो 15 से 17 रुपए ऑन एवरेज ये गलत कैलकुलेट करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उससे क्या होता था, मरियम औरंगजेब 75 से 100 दावा कर रही थी कि जब उनकी हुकूमत गई तो 50 रुपए के आगे पीछे, 45-50 रुपए के आगे पीछे आगे चलने दीजिएगा जी। मैं वही आपको बताने लगा हूं जी, मैं वही बताने लगा हूं। आगे चलने दीजिए, वो सारी बातों को मैं जवाब देता हूं। हम किसी भी एक किसी के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकते। उस जमाने में ये किसान को पैसा भी 120 रुपए देते थे, हमने किसान को पैसा भी 180 रुपए दिलवाया। तो इट्स अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। तो मुझे जरा अगर आप अपना आर्गुमेंट पूरा कर लेने देंगे तो आई विल बी थैंकफुल। सो मैं जो आपको अर्ज कर रहा था वो ये कर रहा था कि जब चीनी की कीमत जो लोकल मार्केट थी उसमें बढ़ी, और वो बढ़ी इसलिए कि ये कार्टल बने हुए थे। ये पहले क्या करते थे, गवर्नमेंट्स को जो था वो ब्लैकमेल करते थे कि हम मिल नहीं चलाएंगे, किसान का गन्ना सूख रहा होता था। फिर गवर्नमेंट उस प्रेशर में आके इनसे बार्गेन करती थी। ये कहते थे बाहर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दें। गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी देती थी, फिर ये एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट नहीं करते थे, यही घुमाते थे उन्हीं बोरियों को, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे और उसके बाद यहाँ कीमतें बढ़ा लेते थे। ये हर साल का काम था इनका, कभी थोड़ी बढ़ाते थे कभी ज्यादा बढ़ाते थे, लेकिन ये हर साल का काम था। इन्होंने वही वतीरा अपनाया, लेकिन ये भूल गए। तासुर है कि आपकी हुकूमत बड़ी रिएक्टिव है, हाइपर सेंसिटिव है, ओवर रिएक्ट करती है, कि बड़ी सेंसिटिव हो गई आपकी हुकूमत। सियासत में तनकीद तो होती रहती है, थोड़ी सी हो जाए, इतना रद्द अमल आपकी तरफ से जो आता है वो लगता है ज्यादा हो जाता है। अच्छा, वो तो एक सानवी सवाल है ना, आप उसी पे फंसे हुए हैं। आगे चलते हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ शुगर रिपोर्ट पे, जिसपे हम वाकई बहुत टची हैं कि ये गरीब लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, उस पर बात करते हैं। वो तो एक सानवी सवाल है, आपने कर लिया, मैं आगे चल पड़ा उस पर। तो जवाब मेरा आपकी खिदमत पे अर्ज ये है कि लेकिन मतलब है कि आप नहीं समझते कि आज इन्होंने वही काम करने की कोशिश की दोबारा, जो ये हमेशा गवर्नमेंट में करते थे। शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कोई बगैर जरूरत की थी। आज की इमरान खान समझते कि शहजाद अकबर साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फालतू थी? ये शुगर माफिया के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिहाज से ये बिल्कुल फालतू नहीं थी। नहीं, अवाम तो रोज सुनना चाहती है ना, अवाम तो किसी का बुरा कारनामा रोज सुनना चाहती जब तक उन्हें सजा ना हो जाए। तो शुगर माफिया के हिसाब से ये बिल्कुल गैर जरूरी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अवाम तो इसको रोज सुनना चाहती है। क्योंकि अवाम क्यों सुनना चाहती है कि जिम्मेदार का 30% वजन कम दिया जाता रहा। आपने मुझे आर्गुमेंट पूरा नहीं करने दिया। सही है। अब एक अगला डॉक्टर साहब, सारी इस बहस को अगर मुझे कंक्लूड कर लेने देते तो लोग समझ जाते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हो ये रहा था मोहित, मैं कंप्लीट करूंगा बहुत बड़ा। स्काइप पे है, इसलिए मोहित अगर मुझे कंप्लीट कर लेने देंगे, हम स्काइप पे हैं, आप और मैं एक ही टाइम में बोल रहे हैं। मैं कंक्लूड करता हूं क्विकली। हो ये रहा था यहाँ पर कि इन्होंने कार्टल बनाया हुआ था। ये सब्सिडी लेते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर रखते थे, उसको एक्सपोर्ट नहीं करते थे, उसी में ब्लैकमेल करके कीमतें बढ़ाते थे। और इस दफा भी बिल्ला दूध पीने लगा था कि खान साहब ने पकड़ लिया। तो अब ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में गलत हुआ। बिल्कुल हुआ, हम तो मान रहे हैं तो भाई इंक्वायरी करवाई। हमारी गवर्नमेंट में ये गलत हुआ, मान रहे हैं तो हमने कमीशन करवाया। लेकिन गलत कितना हुआ? 2 अरब का। उस पर भी हमने अपना फूड मिनिस्टर हटाया। अब लोगों के खिलाफ केसेस भी बनाएंगे जिसके खिलाफ बनते होंगे। लेकिन जो आपने 27 अरब की सब्सिडी दी अपने बच्चों को, जो आप मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे मिलों के नाम पर, जो आप लोगों को अंडरवेट गन्ना देते रहे, उनका लेते रहे और आप कम पैसे देते रहे, आपको लगता है अगर हमने अपने आप को नहीं छोड़ा अपनी जरा सी गलती को, तो खान आपको छोड़ेगा? खान आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो गरीब के पैसे की हर सूरत हिफाजत करेगा। ये जो आपका कार्टल बना हुआ था, ये पहली दफा एक और इशू है डॉक्टर साहब, ये हो गया, लेकिन गरीबी के हवाले से एक और इशू है डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उसको भी करने दें, वक्त थोड़ा है। कि ईद के अगले दिन लोग इस तरह से जोक दर जोक निकले, क्राउड्स निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए। खुद इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में रश था सड़कों के ऊपर, शाराय फैसल के ऊपर, फैसल मस्जिद की तरफ, कि यहाँ की इंतज़ामिया को जगह जगह
रोकना पड़ा लोगों को, जगहें बंद करनी पड़ गई लोगों को, और खुद जफर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर सूरत हाल रहेगी तो दोबारा से लॉकडाउन की जो पॉलिसी है ईज़ करने की उसको देखना पड़ेगा। अब इससे मज़ीद तासुर यह है कि आपकी गवर्नमेंट वाकई ही कन्फ्यूज्ड है। आपने सिग्नल लोगों को ये दे दिया कि सब मामला ठीक हो गए हैं, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत की, हिकमत अमली क्या है आगे? जी मोईद, आपके पास वक्त कम होना है इसलिए मुझे आर्गुमेंट पूरा करने दीजिएगा, दरमियान में काटिएगा तो स्काइप की वजह से हम बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे। क्विकली, हमारी पहले दिन से स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। आप और मैं दोनों बूढ़े हो रहे हैं, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, आपके और मेरे पास। हमारी उम्र नहीं रुक सकती, हम मौत की तरफ जा रहे हैं, इसका रिवर्स जर्नी नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब तक वैक्सीन नहीं आती, हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती, या म्यूटेट नहीं करता वायरस का और कोई तीसरा इलाज नहीं है। जैसे मेरी और आपकी बढ़ती उम्र का कोई तीसरा इलाज नहीं है, इसी तरीके से वायरस का और कोई तीसरा इलाज नहीं है। अगर तो इन तीनों में से कोई चीज हो जाए तो अल्लाह का करम। अगर ये नहीं होता तो हम मुल्क को, आप बता दें, दिसंबर तक बंद रखें, अक्टूबर तक बंद रखें, मार्च तक बंद रखें, कहां तक बंद रखें? अब ये तो तय हो गया। कल भी एक नोबेल लॉरियट जो केमिस्ट्री के हैं प्रोफेसर, उनकी परसों एक रिपोर्ट छपी जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो लॉकडाउन था ये काउंटर प्रोडक्टिव था, इसका नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, इससे लोग ज्यादा मरे। अब अगला सवाल आपका ये कि लोग एहतियात नहीं करते। अमेरिका में तो लोगों ने बहुत सारी जगहों पे मास्क पहनने से इनकार कर दिया है, लोग वॉलमार्ट में भरे हुए हैं, वहां पर भी लोग, वहां पे एक दिन के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुई, कोई जहाज बंद नहीं हुआ। आपने सारी उम्र अमेरिका में सफर किया, आपको पता वहां पर वाइड बॉडी जहाज नहीं है, नैरो बॉडी जहाज है, जहां लोग करीब करीब बैठे होते हैं। अमेरिका में सब कुछ तो चलता रहा, यूरोप में अंडरग्राउंड चलती रही। ये बात दुरुस्त है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा आलमी मसला है जिसमें दुनिया के किसी मुल्क में लोग एहतियात नहीं कर रहे, और इसीलिए आज 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं अमेरिका के अंदर ही, अगर आप देखें तो ये बुनियादी तौर पे हम मैसेजिंग अवाम को कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर्स भी आते हैं, हमारी कैबिनेट के मेंबर्स भी आते हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी चल रही हैं, आपके चैनल पे भी चलती हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी मैसेजेस दिए, हमने भी दिए। हम दस्त बदस्त लोगों को ये कह रहे हैं कि इसको स्लो कर सकते हैं एहतियात से, इसको खत्म नहीं कर सकते इवन एहतियात से भी। हम ना लॉकडाउन इस वायरस को खत्म कर सकता है, ना एहतियात खत्म कर सकता है, सिर्फ स्लो डाउन कर सकते हैं। और आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी लोग इस पे उतने प्रीएम्प्टिव जो उनको एसओपीज लेने चाहिए अवाम नहीं ले रही, और ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बुरा कहना गलत बात होगी, पूरी दुनिया में लोग इसको उस तरीके से नहीं कर रहे। अभी यूरोप डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया। मैंने आपको नहीं काटा, आपका सारा मौकफ जो है वफाकी हुकूमत का लोगों के सामने आ गया। अब ये देखना है कि अगले चंद दिनों में अगर इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है, जिस तरह का तलासुम था लोगों का सड़कों पर, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इस्लामाबाद को बार बार लोगों को रोकना पड़ा, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल थी। अगर इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है फिर देखना होगा कि वफाकी हुकूमत की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होती है। नाज़रीन, हम चलते हैं हिंदुस्तान और चीन के मामले की तरफ, के जो एक स्टैंड ऑफ है, एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का स्टैंड ऑफ है, जिससे भारत में कम से कम शदीद खौफ जो है वो पाया जाता है। इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनके साथ ही मुझे नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, मुझे फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू माय टू डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। जल साहब, मैं सबसे पहले अगर आपसे शुरू करूं, जल साहब, ये है क्यों ये मामला, ये चीन की तरफ से इतना शदीद जो रद्द अमल हो रहा है हिंदुस्तान की अफवाज की तरफ, और ये चीन के 4000 से 10,000 फौजी जो हैं वो इस वक्त बताया जाता है कि हिंदुस्तान के कंट्रोल टेरिटरी, जो डिक्लेयर टेरिटरी है, उसके अंदर कई किलोमीटर अंदर आते चले जा रहे हैं। ये क्या चीन करना चाह रहा है? कैसे आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 2-3 अवामिल मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि मुतनाज़ा इलाका और भारत ने यहां पे बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, सड़कें बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 60 के करीब रोड्स बन रही हैं जो इन्होंने 2022 तक मुकम्मल करनी थी। उसके साथ साथ ब्रिजेज इन्होंने बनाए हैं, एक एयर स्ट्रिप वहां पे बनाई है। इसका मतलब ये है कि चाइना को ये इंडिकेशन मिल गई कि भारत यहां पे अग्रेसिव डिजाइन्स रखता है, अपना बिल्डअप करना चाहता है किसी वक्त के ऊपर। यहां पे एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट करेंगे, सड़कें बन गई, लिहाजा यहां पे गन्स आ सकेंगी, यहां पे हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट लाया जा सकेगा। लिहाजा ये एक ऐसा अमर था जो कि जिसने अलार्म कर दिया चीन को कि ये कोई परमानेंट कब्जा रखना, और यहां पे कुछ एग्रेसिव डिजाइन्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि ये भी मोदी ने अपनी एक तारीख कायम की कि वो यकतरफा कदम उठाने का आदी है, और किसी भी सूरत में वो नताइज की तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है।
جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے، آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سو یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ۔ تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ بھارت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے یہ دیجیے۔ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا۔ نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں۔ نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی۔ تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے، ان کی اگر کوئی بھی سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان میں تو اس کے لیے خاص لائسنس کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی چین نے ہندوستان سے کہا ہے کہ اب ہم اس قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے جو کہ پہلے تھا، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم یہ میرا تاثر ہے۔ مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد تاکہ اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم ناظرین آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، چین کیا سبق سکھانا چاہ رہا ہے ہندوستان کو، ہندوستان کیسے تک چین کی بات سمجھ پائے گا، یہ رخ پائے گا جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان جو ایک عجیب و غریب تناؤ کی سی کیفیت ہے، ایک بارڈر سٹینڈ آف ہے جس میں چینی افواج جو ہیں 10,000 کے قریب چینی افواج جو ہیں وہ ہندوستانی کنٹرول ٹیریٹری کے اندر جا چکی ہیں۔ دلی کے اندر خاصا خوف و ہراس اور پریشانی جو ہے پائی جاتی ہے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ جناب جنرل امجد شعیب صاحب، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری نجم الدین شیخ صاحب۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوشچنز کا دوبارہ آغاز کروں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 1962 میں جو سرحدی جنگ ہوئی نیفا یا لداخ کے مقام پہ، اس کے بعد سے ہندوستان اور چین کے درمیان ہمیشہ ایک بارڈر کی ٹینشن
رہی ضرور ہے. یہ وہ جنگ ہے جسے ہندوستان کی اسٹریٹجک ہسٹری میں ہمالین ڈیزاسٹر یا ہمالین بلنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 1 ماہ کی یہ جو جنگ تھی اس میں ہندوستانی افواج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد 1988 سے شروع کر کے ہندوستان اور چین کے درمیان کئی قسم کے بارڈر مینجمنٹ ایگریمنٹ ہوئے. 1988 میں ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے دینگ زیاؤپین سے بیجنگ میں جا کے ملاقات کی اور کہا کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں گے. لیکن فورن پالیسی میں جو انالیسس چھپا ہے پروفیسر سمیت گنگولی اور پروفیسر پردیسی کا، جو ہندوستانی نژاد امریکن ایکیڈیمکس ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1988 اور 1990 میں ہندوستان اور چین کی اکانومیز تقریباً برابر تھیں. اگر ہندوستان کی اکانومی کوئی 2.7 ٹریلین کے قریب تھی 90 کی دہائی میں، تو چین کی اکانومی بھی 312 بلین، غلط میں نے کہہ دیا، ٹریلین نہیں. اگر ہندوستان کی اکانومی کو 297 بلین کی تھی تو چین کی اکانومی کو تقریباً 312 بلین ڈالر کی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر چین کی ہندوستان کی اکانومی بڑھ بھی گئی ہے، وہ آج اگر 2.7 ٹریلین ڈالر کی ہے تو چین کی اکانومی جو ہے وہ 13.6 ٹریلین ڈالر کی ہے. اور اگر ہندوستان کا بجٹ آج 71 بلین ڈالر کا ہے تو چین کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً 260 یا 270 بلین ڈالر کا ہے. تو جو ریلیٹو سٹرینتھس ہیں دونوں کنٹریز کی، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے اور چینی جو ہیں اب ہندوستان کو پہلے سے زیادہ اپنی ٹرمز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں ان کو لے کے میں آگے چلوں گا. یہ جو صورتحال ہے نجم الدین شیخ صاحب، آپ بتا رہے تھے ٹریڈ کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا پریشر چینی ہندوستان پہ ڈال رہے ہیں پچھلے 20 دن سے، کیا ہندوستان پیچھے ہٹے گا یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا؟ جو آپ کے کہہ رہے ہیں، جو جنرل صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشنز بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر سٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے، اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے، اور اس پہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگنے کا امکان ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر کسی نے اس قسم کی چیز خریدی تو یا روس کے ساتھ اس قسم کی اگریمنٹ کی تو پھر ہماری دوسری اگریمنٹس جو ہیں ہم ملٹری کولیبوریشن کو کم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ایگزیمپشن ملے. اس وقت یہ کیسے فٹ ہوگا بارڈر ڈسپیوٹ میں، یہ جو تناظر آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اب میں ذرا اس کو کھینچ رہا ہوں، میں کھینچ رہا نہیں ہوں. یہ اس میں کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بہت ضروری ہے کہ اس کا اثر کس نوعیت کا پڑے گا ہندوستان اور پاکستان کے سلسلے میں. اچھا، ہندوستان اور امریکہ کے سلسلے میں. امریکہ ایک چیز چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا رہے اور ہندوستان ایک بلوک بنے چین کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، اسی پوائنٹ پہ مجھے ذرا جنرل صاحب کو لانے دیں. جنرل صاحب، امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے کہ ہندوستان ایک دیو کی طرح ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں. لیکن جو پچھلے 20 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو اتنی سخت ہے ہی نہیں. جس طرح سے چینی دھکا مار رہے ہیں ہندوستانیوں کو، ہندوستانی دھکا کھا رہے ہیں، اس سے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی ہندوستان میں کوئی اتنی سخت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سخت نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کو یہ انکرشن ہوئی اور اس کے بعد سے آج دن تک کوئی ایسا بیان، پہلے تو بیان کوئی آیا ہی نہیں تھا،
اب انہوں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا، کہا کہ جناب ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھائی تیرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے، قصہ تو آگے جانے کا، ان کو نکالنے کا، اس کی بات نہیں کر رہے، تو وہ تو ان سے ہوگا نہیں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا، یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے ویری گا. انٹرسٹنگ. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا؟ جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے ہیں، وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے، اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے، اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز. سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے، لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں، وہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی، تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے، کیا آپ جان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف، گلگت بلتستان کی طرف، تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک؟ یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے، بڑا اہم کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا، ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے، کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی، فلاؤٹ کی. ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں. تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں. اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا، مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا، یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے. جنگ لڑ نہیں سکیں گے، یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے، زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں. بریک میں لے لوں جنرل صاحب، پھر شیخ صاحب سے. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں نجم الدین شیخ صاحب. پھر ان سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہندوستان اب اپنے آپ کو اس قسم کی ہیوملیشن سے نکالے گا کیسے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم ہندوستان اور چین کے درمیان جو اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا اسٹینڈ آف ہے، جس میں کہ ہندوستان پہ شدید دباؤ بڑھا رہی ہے چین کی فوج، اس کے حوالے سے بات کریں. شیخ صاحب آپ واقف ہوں گے، ہندوستان کی ایکس فارن سیکرٹری مس نراپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں، ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے، تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ، جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں، وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو نریندر مودی کی حکومت نے اس وقت تباہ کر دیا جب وہ امریکہ کے زیادہ قریب چلے گئے، خاص کر کے لیمووا 2016 میں جو ملٹری کوآپریشن کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ. اور پروفیسر سمت گنگولی کا جو پیس آف فارن پالیسی میں جس کا ٹائٹل ہے وائی وی شوڈ وری اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیاز بارڈر اسکرمشز، اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب چین اس دباؤ کو بڑھاتا رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان اس صورتحال سے نکلے گا کیسے؟ دیکھیے، اس میں نکلنے کا طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ ذرا سا بیک آف کرنا پڑے گا. یہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو نہ نقشوں کے مطابق نہ اور چیز کے مطابق ان کو یہ حق بنتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ
اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر سی پی ای سی پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم سی پی ای سی کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو, جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں ہو. انہوں نے ان کو دہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں, ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن, کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں, اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک, نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا, کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک؟ بھائی وہ انہوں نے تو کہا تھا, چینی سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آئیو کے یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے بھی راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی, اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سی پیک کو ریجنل بنانا چاہتے ہیں, اور سی پیک کا مطلب اسی وقت نکلے گا جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, جو اس کے لیے مفید ہو سکے. اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالے تو ہم نکالنے کو تیار ہیں. اب یہ وڈرا ہو گیا تھا, چینیوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا تھا, لیکن دا ایشو واز کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کو پوری طرح سے سارے خطے کو وہ سرو کر سکے. جل صاحب جو ایک اس میں اب سوال ہے کہ 2016 میں سے لے کے 18 تک لموا سائن کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے, نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائمنشن سارا کچھ. اب جب امریکہ کے ڈیفنس اینالسٹ واشنگٹن سے اور لندن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ جب اس کو چینی فوج چیلنج کرتی ہے تو ہندوستانی ایفیکٹو ریزسٹنس نہیں دیتے, کھڑے نہیں ہو سکتے فار ویریس ریزنز, پولیٹیکل, اکنامک, ملٹری, اسٹریٹجک, تو اس کا اس ملٹری مائنڈ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اب امریکہ کی ملٹری اسے کیسے دیکھتی ہوگی؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک طرف تو امریکہ میں یہ پولیٹیکل ریئلائزیشن موجود ہے کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, اس کو 100% امریکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اس کی اپنی خطے میں بھی اور باہر بھی ایک اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, ایک اس کا اپنا امپیکٹ ہے. لہٰذا یہ بھی ایک فیلنگ ہے وہاں پہ کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ 100% اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں. دوسری طرف یہ بھی فیلنگ ہے کہ اگر ہم اس کو بھارت کو اس کی نیوی تیار کریں اور وہ بہت بڑی نیوی بن جائے اور بلو واٹر نیوی جو ہے کہ وہ انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرے, ملاکا اسٹریٹ کو ڈومینیٹ کرے, تو چلیں کم از کم امریکہ اپنا مال تو بیچتا رہے گا. امریکہ کو فائنینشیل بینیفٹس بھی نظر آتے ہیں کہ انڈیا آف کورس جب خریدتا ہے چیزیں تو وہ ان کو پیسے پے کرتا ہے, ایڈ وغیرہ نہیں ان کو دی جاتی, لہٰذا وہ بھی ایک مفاد موجود تھا. لیکن یہ ساری چیزیں انڈیا میں کس طرح دیکھی جاتی ہیں وہ مسئلہ ہے, کیونکہ انڈیا کے اگر چائنا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی بھی اور ملک کو وہ امپیکٹ نہیں آتا جو انڈیا پہ آتا ہے, کیونکہ انڈیا تو ان کے کامن بارڈرز ہیں, لہٰذا فیصلہ انڈیا نے کرنا ہوگا. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر یہ ابھی میں چائنا کے ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جو نیو دہلی میں ان کے ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ انڈیا چائنا کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور چائنا انڈیا کے لیے اپرچونٹی ہے. حقیقتاً ہمیں دونوں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایک بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنی اپرچونٹیز کو یوز کرنا چاہیے. اس سے لگتا یہ ہے کہ بات چیت تو ہوگی لیکن چائنا یہاں سے وڈرا نہیں کرے گا. یہ وہ چیز ہے جہاں آ کے انڈیا کو ریکنسائل کرنا ہوگا اور آئندہ کے لیے چائنا کچھ کنڈیشنز رکھے گا کہ آپ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ کریں. جب متنازع علاقہ ہے تو یا تو بیٹھ کے اس کو حل کریں, اگر حل نہیں کر سکتے تو یہ اسی طرح پھر رہنے دیں. ٹھیک ہے, اچھا تو کنسنسس ہمارا بھی وہی ہے جو انڈین انڈیپینڈنٹ ڈیفنس اینالسٹ کا ہے کہ ہندوستان کو بنیادی طور پہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو روکنا ہوگا. شیخ صاحب, آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن طول کھینچتی ہے
تو خطے کا ریجنل جو کشمیر کے حوالے سے اسٹریٹجک لینڈسکیپ بدل سکتا ہے. اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے, وہ بھی ایک ایکس ڈپلومیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اتنی آگے جا سکتی؟ نہیں, دیکھیے یہ ہم چیزوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جہاں تک چین کا پاکستان کے مسئلہ اور چین اور پاکستان کا رشتہ ہے, اور چین کا جو موقف ہے کشمیر کے سلسلے میں, وہ واضح ہے. انہوں نے وہ اسٹیٹ کر دیا ہے اور وہ اس پہ بالکل پکے رہیں گے. پاکستان کے ساتھ جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں وہ بڑھتے رہیں گے, اور سی پیک کو وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کوشش یہ کریں گے کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ ہندوستان چین کے ساتھ تعاون ہندوستان کے فائدے میں ہے اور چین کے فائدے میں ہے, اور یہ دونوں پڑوسی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رہنا ہے. آپ کے پیرنٹ انسٹیٹیوشن پاکستان فورن آفس نے اس پہ خاصی مسلسل پوزیشن لی ہوئی ہے کہ چین بالکل صحیح کر رہا ہے, اور چین کا جو ریئیکشن ہے انڈین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ وہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کے نالج میں ہوگا؟ ہاں, یہ میری نالج میں ہے. دیکھیے, اس کا اس پہ بیرنگ ہے, لیکن بیرنگ جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی ہے, اور چین ہندوستان کا امریکہ سے کیا توقعات ہیں. اس میں ایک توقع یہ ہے کہ آپ S-400 جو ہم خریدنا چاہتے ہیں بیلسٹک میسائل ڈیفنس کے سلسلے میں, اور وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں چین کے خلاف, لیکن اسینشلی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیلسٹک میسائل ڈیفنس جو ہو وہ پاکستان کی جو ڈیٹرنٹ کیپیبلٹیز ہیں اس کو ہینڈل کر سکے. اور اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ S-400 کی خریداری پہ امریکہ کا جو اعتراض ہے وہ اٹھایا جائے, اور اس وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ دوسری چیزوں پہ before I close, your last word on this situation. کتنی دیر تک یہ سچویشن چلے گی؟ Not very long, I think. دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ ابھی میٹنگز کر رہے ہیں نریندر مودی صاحب. ٹھیک ہے, جان صاحب کا بھی کامنٹ لیں. جان صاحب, کتنی دیر چلے گی سچویشن؟ اور جی, میرا نہیں خیال کہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے کہ بہت لمبے وقت کے لیے رکھے. یہ بہت جلدی رابطہ کریں گے, جیسے چائنیز امبیسڈر نے بھی انڈیکیشن دی ہے. لیکن یہ انڈیا کو کمپرومائز کرنا ہوگا کہ چائنیز یہاں سے وڈرا نہیں کریں گے. اس کا احتمال مجھے بہت کم نظر آتا ہے. بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ. میرے ساتھ پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹری امجد شعیب جو ہیں میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارا کنکلوژن یہی بنتا ہے اس پینل کا کہ ہندوستان کو کنسیشنز کرنی پڑیں گی, اور جو ڈیفنس انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا رہے ہیں بارڈر ایریاز میں, اس سے ہندوستان کو پیچھے ہٹنا ہوگا, ورنہ چینی افواج جو ہیں وہاں سے نکلتے نظر نہیں آتی ہیں. ہندوستان کے پاس کسی قسم کا کوئی نہ ڈپلومیٹک کوئی حربہ ہے, نہ کوئی ملٹری سولوشن ہے اس صورتحال کا ماسوے اس کے کہ چائنیز ڈیمانڈز کے ساتھ ہندوستان کمپرومائز کرے. اس کے لارجر امپیکٹ کیا ہوگا وہ بعد ہی پتہ چلے گا. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.